جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم شاہد احمد دہلوی کی خاکہ نگاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شاہد احمد دہلوی نامور ادیب، مترجم اور منفرد صاحب طرز خاکہ نگار کے طور پر مقبول ہیں۔ مشہور ادبی رسالے ساقی کے مدیر تھے اور اردو کے پہلے ناول نگار ابن نظیر احمد کے پوتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان و بیان کی تمام خوبیاں ان میں موجود ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کی خاکوں کی 2 کتب موجود ہیں، جن میں گنجینِ گوہر اور دوسری کتاب ہے بزم خوش نفساں۔ گنجینِ گوہر میں 17 خاکے ہیں جو انہوں نے جمیل جالبی کی فرمائش پر لکھے تھے۔ شاہد احمد دہلوی خاکہ نگاری کے دوران خود تو منظر سے غائب رہتے ہیں اور پردے میں رہتے ہیں اور میں کا استعمال بھی بہت کم کرتے ہیں، مگر حقیقت بیانی سے اپنے ممدوحین کی خوبیاں خامیاں بڑی دلکش اور شگفتہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک سچی تصویر دکھاتے ہیں جہاں وہ انہیں ایک ہیرو اور مافوق الفطرت شخصیت کے روپ میں دکھاتے ہیں، مگر ساتھ ہی وہ ان کی خامیوں کو بھی بڑی خوبصورتی سے دکھاتے ہیں کہ برا محسوس نہ ہو۔ وہ حلیہ نگاری اور سراپا نگاری میں خاصی انفرادیت اور مہارت رکھتے تھے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کا خاکہ ملاحظہ کیجیے۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، نیچے کے 4 دانت غائب، زرد چہرہ، آنکھوں کے کونوں پر بے شمار جھریاں، کلے پچکے ہوئے ہونٹوں کے دونوں طرف کوسیں، لبوں پر لاکھا سا جمع ہوا، چھوٹی چھوٹی کتری ہوئی مونچھیں، داڑھی صاف، دبلا پتلا سا شخص اینک کے شیشوں میں سے جھانک رہا تھا۔ شاہد احمد دہلوی جزیات نگاری سے گریز کرتے ہیں اور مختصر سے الفاظ میں، مختصر سے انداز میں شخصیت کے عادات و خصائل بیان کرنے پر مہارت رکھتے ہیں۔ میر ناصر علی کے بارے میں شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، جوانی کی تو کہتا نہیں، ہاں بڑھاپے میں نے میر صاحب کو ایک سا ہی دیکھا، وہی خشخشی داڑھی اور مصنوعات سے انہیں نفرت تھی۔ منہ میں صرف ایک دانت باقی تھا، لیکن اس کے گر جانے پر بھی نقلی دانت نہیں لگوائے۔ شاہد احمد دہلوی طنز و حقارت کا اظہار نہیں کرتے، بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے محاسن و معائب یکساں طور پر بیان کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی کا خاکہ بھی سچی لفظی تصویر ہے، جس میں دہلوی تہذیب کی تشبیہات کا استعمال کیا گیا۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، کالا گھٹا ہوا رنگ، اس میں سفید سفید کوڑیوں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں، سر پر الجھے ہوئے پٹھے، گول چہرہ، چہرے کے مقابلے میں ناک کس قدر چھوٹی اور منہ کس قدر بڑا، کثرت پان خوری کی وجہ سے منہ اگال دان۔ شاہد احمد دہلوی کی زبان سادہ اور سلاست سے بھرپور ہے۔ وہ رواں دواں نثر لکھتے ہیں، کوئی رکاوٹ ان کی نثر میں محسوس نہیں ہوتی۔ قاضی احمد میاں کا خاکہ اس کی بہترین مثال ہے۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، خدا خدا کر کے ان کے دن پھرے اور نہ جانے کس کی مہربانی سے انہیں سندھ یونیورسٹی میں اسلامیات کی کرسی ملی۔ ان سے آخری ملاقات سندھ یونیورسٹی میں ہوئی۔ خوش تھے، چھوٹا سا گھر رہنے کو مل گیا تھا، کہتے تھے اب جا کر بیوی بچوں کو بھی لے آؤں گا، مگر بدنصیبی نے یہاں بھی ساتھ نہ چھوڑا، بیوی کچھ بیمار پڑی اور چٹ پٹ ہو گئیں۔ قاضی صاحب کی دنیا اندھیر ہو گئی، ننھے منھے بچے خود ہی پالتے۔ شاہد احمد دہلوی خالص دہلوی محاورات زبان اور روزمرہ کو خاکوں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ دہلویت کو اجاگر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر دہلوی تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی گنجینِ گوہر کے مقدمے میں لکھتے ہیں، زبان کا صحیح استعمال اور محاوروں کو برتنے کا طریقہ ان کا خاندانی وصف ہے۔ شاہد احمد دہلوی کی اہم خوبی متنوع خاکے ہیں، ان کے خاکے دوسرے مختلف ہیں، ان میں یکسانیت نہیں ہے۔ وہ ممدوح کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں۔ بے خود دہلوی کا منفرد دلکش خاکہ ملاحظہ کیجیے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا انہیں بزرگ ہی دیکھا، سوکھ کر چمرخ ہو گئے تھے، خشخشی داڑھی پہلے تل چاولی تھی، پھر سفید ہو گئی تھی، کتری ہوئی لبیں، پوپلا منہ، دہانہ پھیلا ہوا، بے قرار آنکھیں، ماتھا کھلا ہوا، بلکہ گدی تک ماتھا ہی ماتھا چلا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی مزاح نگاری کا عنصر بھی ہمیں ان کے ہاں نظر آتا ہے۔ اپنے دادا مولوی نذیر احمد کے بچپن کے حالات کا بڑی شگفتگی سے تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی تعلیمی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، الصبح اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچ جاتی۔
نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، ان کا کولہا توڑتی اور انہیں مارتی پیٹتی رہتی۔ ایک دفعہ مسالہ پیسنے میں مرچوں کا بھرا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے۔ قدرت کے ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، مولوی نذیر احمد بہت سخت گیر آدمی تھے اور بہت نرم دل بھی۔ مسلمانوں میں تجارت کا شوق عام کرنے کے لیے روپیہ قرض دیا کرتے تھے اور منافع بھی اپنا رکھا کرتے تھے، اور منافع میں اپنا حصہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اس شوق کی تجارت میں انہوں نے بڑے بڑے نقصان اٹھائے۔ مختصر تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، آغاز تا 20ویں صدی، جو ایک بڑی مشہور کتاب ہے جس کے مدیر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا ہیں۔ اس کتاب میں ایک مضمون نگار نے لکھا ہے کہ شاہد احمد دہلوی صنف خاکہ سے طبعی مناسبت رکھتے تھے، خاکہ نگاری کے تمام پہلوؤں سے واقف تھے اور عمدہ نثر لکھنے پر قادر تھے۔ حلیہ لکھنے پر خصوصاً انہیں بہت قدرت حاصل ہے۔ ان کے بیشتر خاکوں میں 19ویں صدی کی تہذیبی، ثقافتی اور ادبی فضا عمدگی سے پیش کی گئی ہے۔ شکریہ۔